الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ مکمل نمونہ وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر میدان میں ہمارا رہنما ہو، ہمارے لیے اس میں روشنی ہو، اس کو کہا جائے گا کہ یہ مکمل نمونہ ہے۔ کیونکہ انسانی زندگی بہت سے حصوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک انسانی زندگی کا حصہ اس کے گھر کی زندگی ہے، گھریلو زندگی۔ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے اس کے کاروبار کی زندگی۔ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کرتا ہے، فیملی لائف۔ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے، اس کی سیاسی زندگی ہے تو سیاست کا حصہ ہے۔ جو پیشہ وہ اختیار کرتا ہے اس پیشے میں اس کی زندگی ہے۔ تو انسانی زندگی کا جو پھیلاؤ ہے وہ کسی ایک شعبے میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سارے شعبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اور قدرتی بات ہے کہ انسان کسی ایک گوشے میں نہیں رہتا، سماج میں رہتا ہے، اور سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ان سب سے اس کا واسطہ پیش آتا ہے۔ تو ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا ماڈل جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور زندگی کے تمام حصوں میں ایک مکمل نمونہ ہو، وہ انسان اگر کوئی دنیا میں ہے تو صرف ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے حضرت محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کوئی صرف عقیدت کی نہیں ہے بلکہ حقیقت کی ہے۔ جب کسی ایک عیسائی مصنف نے چند سال پہلے دی 100 لکھی، 100 بڑے آدمی، اور خود وہ عیسائی ہے، اور عیسائی ہونے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جتنا مکمل ہر پہلو سے میں ان کو پاتا ہوں، دنیا میں کسی اور انسان کو نہیں پاتا۔ تو وہ اپنی عقیدت نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مسلمان تو کہہ سکتا ہے کہ میں عقیدت کی وجہ سے، چونکہ میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، لیکن ایک وہ شخص جو آپ پر ایمان نہیں لایا، دوسرے مذہب کو ماننے کے باوجود جب اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور برملا اعتراف کرتا ہے، اور کتاب لکھی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی کتاب پڑھی جاتی ہے، تو ایک ایسا انسان کہ چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے گھر کی زندگی ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ہر میدان میں زندگی کے ایک نمونے کی تلاش ہوگی۔ مثلا بہادری میں آپ کہیں گے بھائی فلاں شخص بڑا بہادر تھا، فلاں آدمی بڑا جنگجو تھا،
فلاں میں یہ خصوصیت تھی، فلاں میں یہ صفت تھی۔ دنیا میں بہت سارے انسان، فلاں آدمی بڑا کاروبار میں کامیاب تھا، فلاں بڑا پالیٹکس تھا، سیاست کے میدان کا شہ سوار تھا۔ اسی طرح کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بہت آگے رہا ہو، لیکن وہ تمام چیزیں ایک ذات میں، ایک شخص میں اکٹھے ہو جائیں، یہ آپ کو دنیا میں کہیں سوائے حضرت محمد کے نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، جو ہر دور میں بڑے اعلیٰ انسان گزرے ہیں، ان پیغمبروں میں بھی بعض بڑی نمایاں صفات ہیں۔ بے شک وہ اپنی جگہ پر بہت اونچے انسان تھے، لیکن کوئی صفت ان میں بہت نمایاں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک رحمت اور نرمی، ان کی جو مسیحی تھی، مسیحائی، وہ نمایاں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جرأت اور ہمت کے فرعون کے دربار میں اکیلے کھڑے ہو گئے اور پوری جواں مردی کے ساتھ انہوں نے حق کی بات کہی۔ یہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مل جائے گی۔ تو مختلف پیغمبروں کی شخصیت میں کوئی نمایاں آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی۔ ان تمام نمایاں باتوں کو کسی ایک جگہ جمع کیجئے، ان تمام نمایاں صفات کو اکٹھا کر لیجئے، تو ایک ہی تصویر بنے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے جنگ کا میدان ہے، چاہے گھر کے معاملات ہیں، چاہے تجارت ہے، چاہے تدبیر و سیاست ہے، چاہے دوستوں کے ساتھ رواداری اور محبت ہے، چاہے مہمانوں کا اکرام ہے، چاہے قربانی ہے، چاہے ایثار ہے، چاہے دوسروں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، آپ کو یہ تمام اکٹھی کر لیجئے تمام چیزوں کو، تو وہ نظر آئیں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والا قدر شخصیت میں۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوب ہم دارند تو تنہا داری۔ اس نے یوسف بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے۔ جو ساری خوبیاں دوسرے رکھتے ہیں وہ سب آپ میں ہیں۔ ظاہری جمال حضرت یوسف کا بہت مشہور ہے۔ اس نے یوسف، حسین ترین انسان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزگی اور لطافت وہ آپ کے اندر تھی۔ لطیف الطبع ہونا، طبیعت کا لطیف ہونا ایک بڑی انسانی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی لطیف الطبع تھے۔ آپ خوشبو کو پسند فرماتے تھے، یہ آپ کی لطافت کی علامت تھی۔ اس سے آپ کے ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کن چیزوں کو آپ پسند کرتے تھے۔ نہایت پاکیزہ طبیعت، نہایت لطیف الذوق انسان تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحی کی بات کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے۔ بے شک بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزے عطا فرمائے تھے۔ ستون حنانہ، جس ستون سے تنا تھا وہ ایک کھجور کا، اس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر تیار ہو گیا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، تو وہ تنا کھجور کا وہاں سے ہٹایا گیا، تو وہ رونے لگا، اور اس کے رونے کی آواز دوسرے لوگوں نے بھی سنی کہ کھجور کا تنا آپ کے فراق میں رو رہا ہے۔ آپ نے شفقت سے اس پر ہاتھ رکھا اور اس کو چپ کرایا۔ جب آپ شام تشریف لے گئے تو وہاں کا ایک راہب تھا، فتورہ نام کا،
یہ قافلہ ایک عبادت خانے کے باہر درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا جدھر کو جاتا ہے بادل کا اس کے اوپر سایہ ہوتا ہے، تو وہ کتاب نکال کر لایا اپنی، عیسائی تھا وہ، اور وہ علامتیں ملائیں جو خاتم النبیین آخری پیغمبر کی علامتیں لکھی ہوئی تھی، اور ابو طالب کو بلایا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھتیجا ہے، بیٹے کی جگہ ہے۔ کہا کہ ہاں بھتیجا ہو سکتا ہے، اس کو فوراً لے جاؤ ورنہ یہودی اس کو پہچان لیں گے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ایک وقفے کا، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ستون حنانہ، جس ستون سے تنا تھا وہ ایک کھجور کا، اس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر تیار ہو گیا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، تو وہ تنا کھجور کا وہاں سے ہٹایا گیا، تو وہ رونے لگا، اور اس کے رونے کی آواز دوسرے لوگوں نے بھی سنی کہ کھجور کا تنا آپ کے فراق میں رو رہا ہے۔ آپ نے شفقت سے اس پر ہاتھ رکھا اور اس کو چپ کرایا۔ جب آپ شام تشریف لے گئے تو وہاں کا ایک راہب تھا فتورہ نام کا، یہ قافلہ ایک عبادت خانے کے باہر درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا جدھر کو جاتا ہے بادل کا اس کے اوپر سایہ ہوتا ہے، تو وہ کتاب نکال کر لایا اپنی، عیسائی تھا وہ، اور وہ علامتیں ملائیں جو خاتم النبیین آخری پیغمبر کی علامتیں لکھی ہوئی تھی، اور ابو طالب کو بلایا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھتیجا ہے، بیٹے کی جگہ ہے۔ کہا کہ ہاں بھتیجا ہو سکتا ہے، اس کو فوراً لے جاؤ ورنہ یہودی اس کو پہچان لیں گے۔ ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نہ جانے کتنے ایسے معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے پانی نکل آیا تھا پتھر سے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، نہ وضو کے لیے رہا نہ پینے کے لیے رہا۔ آپ نے فرمایا چند قطرے بھی کسی کے پاس ہوں تو مشکیزے میں سے لے کر آئے۔ ایک آدھ قطرہ جو تھوڑا بھی ایک آدھ گھونٹ کسی کے پاس تھا وہ لایا، آپ نے ایک کٹورے میں رکھا اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال دی، اس میں سے فوارے کی طرح پانی نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا برتن بھر لو اپنے۔ برتن بھر لیے گئے، مشکیزیں بھر لیے گئے، پینے کا پانی خوب جنہیں پینا تھا پیا، اور جب سب نے فارغ ہو گئے، جب آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ۔ تو یہ تو میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو ظاہری معجزات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کی نبوت کی صداقت دکھانے کے لیے عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اصل تو وہ خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو پیغمبر اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، ان سب کا مجموعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری خوبیاں جو پیغمبروں میں تھیں وہ آ کر جمع ہو گئیں آخری پیغمبر میں، گویا خلاصہ تھا، نچوڑ تھے آپ تمام پیغمبروں کی رسالت کا۔ اور آپ کے جو صحابہ تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت الگ الگ، کسی میں حلم و بردباری ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کسی میں شرم و حیا ہے تو حضرت عثمان غنی ہے، کسی میں انصاف کا جوہر اور فیصلہ کرنے قوت فیصلہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، کسی میں دین کے اوپر استقامت اور حق پر جمنے کی خصوصیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی میں زہد و تقوی زیادہ ہے، یعنی عجیب گلدستہ ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام پیغمبروں کی صفات کا خلاصہ آ جاتا ہے۔
تو ذرا آپ اوپر سے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف امتیازات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے. کوئی پیغمبر کچھ لے کر آیا ہے, کوئی کچھ لے کر آیا ہے, کوئی کچھ لے کر آیا ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات اور خصوصیات کو اور ان تمام اخلاقی اور اچھی باتوں کو بانٹنا شروع کیا, بکھیرنا شروع کیا, تو صحابہ کرام میں چلی گئی. تو حاصل یہ نکلا کہ بہترین نمونہ اگر کوئی ہے, اعلیٰ درجے کا کوئی نمونہ ہے, مکمل کوئی نمونہ ہے, مکمل نمونہ تو صرف ایک ہی ہے. مکمل نمونہ کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایک امیری کا نمونہ دینا چاہیں, امیر آدمی کیسے زندگی گزارے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری کی زندگی بھی گزاری ہے, اچھے سے اچھا کھایا بھی ہے, اچھے سے اچھا پہنا بھی ہے, وہ بھی نمونہ سامنے رکھا ہے. ایک درویش اور فقیر آدمی کیسے زندگی گزارے, درویشی کے لیے بھی نمونہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا. کئی وقت کے فاقے ہو رہے ہیں, پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے. غزوہ خندق میں صحابہ کرام کہیں یا رسول اللہ, کھائی کھد رہی ہے, خندق کھد رہی ہے, پیٹ بالکل خالی ہے, پتھر بندھا ہوا ہے. آپ اپنا اوپر قمیص اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اس فاقے کو جھیلنے کے لیے صحابہ کرام اگر 1 پتھر باندھ رہے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ رہے ہیں. فقیری کا نمونہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے, کامل نمونہ دیکھے, مکمل نمونہ دیکھے. کوئی بادشاہی کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو مدینے کے بادشاہ کو دیکھ لے. کوئی بہترین شوہر کیسا ہونا چاہیے, اعلیٰ درجے کا شوہر اگر دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ کے شوہر کی زندگی کو دیکھ لے. بہترین سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے, تو غزوہ بدر کے اور غزوہ احد کے سپہ سالار کی زندگی کو دیکھ لے. بہترین دوست کیسا ہونا چاہیے, تو صدیق اکبر کے دوست کو دیکھ لے کہ جو غار میں دونوں کے ساتھی تھے. غرض بہترین تاجر کو دیکھنا چاہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے کہ بہترین تجارت کیسے ہوتی ہے. تو کوئی بھی گوشہ حیات ہو, کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو, آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف جھلک ہی نہیں بلکہ مکمل نمونہ, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مکمل نمونہ پورے عالم کے لیے بنایا ہے. اور یہ کوئی میری عقیدت کی بات نہیں ہے. آپ کبھی بھی تجزیہ کر لیجئے, کبھی بھی حقیقت پسندانہ مطالعہ کر لیجئے, چاند میں داغ نظر آئے گا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی داغ نظر نہیں آئے گا. پیدائش سے لے کر وفات تک پوری حیات طیبہ اتنی صاف ستھری, اتنی پاکیزہ, اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ مخالف بھی مجبور ہیں یہ کہنے پر, اعتراف کرنے پر مجبور ہیں. اور یہ نمونہ صرف یہ نہیں کہ تاریخ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے. ایک بات, یہ بڑی توجہ کی بات ہے, میں آخر میں اس پر دھیان دلانا چاہوں گا کہ بہت سی شخصیات ہیں کہ جو تاریخ کی پردوں میں گم ہو چکی ہیں. آج ہم ان کی زندگی کا پتہ لگانا چاہیں تو بہت مشکل سے ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں دنیا کی کہ ان کی زندگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا جز بھی چھپا ہوا نہیں ہے. پوری طرح آئینے کی طرح آپ کی تمام زندگی پوری سامنے ہے. کوئی حصہ آپ ہی نہیں کہتے صاحب یہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا تھا. پوری زندگی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے فلم بنا دی ہو اور اس میں آپ اس کو سب کچھ دیکھ رہے ہوں. وہاں ساری متحرک چیزیں معلوم ہو رہی ہیں, زندگی چلتی پھرتی نظر آئے گی آپ کو.
کوئی حصہ زندگی کا چھپا ہوا نہیں ہے. تاریخ نے سب کو نوٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے، اور بڑی سچائی کے ساتھ نمایاں کیا ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیا، کوئی کمی زیادتی نہیں کی. دو چیزیں ہمارے پاس بڑی محفوظ طریقے سے باقی ہیں. ایک تو قرآن، تو کا تو ہے، اور قرآن خود سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عائشہ سے جب پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے، کہ جو قرآن ہے وہی آپ ہیں. قرآن کتاب ہے اور چلتا پھرتا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تفصیلات اس کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، سیرت میں موجود ہیں. تو قرآن اور سنت یہ دو ذخیرے ہمارے پاس بڑے محفوظ طریقے سے ہیں. تو آپ کی زندگی کا ایک مکمل نمونہ، دیکھیں مکمل پر آپ میں زور دے رہا ہوں، مکمل نمونہ اور اعلیٰ ترین نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. اور نمونے کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. اگر نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو تو عمل کے لیے تحریک نہیں پیدا ہوتی. اس واسطے قرآن الفاظ ہیں اور عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو واقعی آخرت کو بنانا چاہتا ہے اور دنیا کو بنانا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کے لیے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے مکمل طریقے پر موجود ہے. بات بس عمل کی ہی ہے. انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوا، ختم کرتا ہوا اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.